الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کے انشاءاللہ جمعے کے بیان میں چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، عقیدہ ختم نبوت پر کچھ باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 لوگوں کی پیش گوئی فرمائی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے کرنے تھے اور کیے۔ علماء محققین کے نزدیک اکثر پورے ہو گئے ہیں، چند ایک باقی ہیں جو قیامت سے پہلے پہلے پورے ہوں گے، وہ ہم نے ابتدا میں پڑھ لی۔ ان لوگوں کے حالات پر کچھ باتیں پڑھ رہا تھا میں، ظاہر بات ہے سارے تو نہیں پڑھے جائیں گے لیکن چند ایک پڑھیں گے، اور مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یا پڑھیں کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے انہوں نے ان فتنوں کے زمانوں میں یا فتنوں کے حالات میں کیسے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ایک بہت بڑی بات یہ بھی تھی
کہ اس زمانے میں خلافت تھی، اسلامی قانون تھے، تو اس لیے اس پہلو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنسبت اب کے کچھ نہ کچھ آسانیاں تھیں، کچھ کے لحاظ سے، اور جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اب تو میری مرضی میں کیا کہتا ہوں اور آپ کی مرضی آپ کیا کہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں الا ماشاء اللہ۔ اس زمانے میں اس طرح کے لوگ آتے رہے، ان میں سے کچھ کے واقعات ہم نے پڑھے اور کچھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور خاص کر ایک یہ بات بھی غور طلب ہے کہ وہ فتنے اس زمانے میں اٹھے، دم توڑ گئے، لیکن اس عنوان پر فتنے اب بھی موجود ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ خلافت والی بات اب اس دور میں تو نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے کے جو فتنے اٹھے، اس دور میں جو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے عقیدے کی کس طرح حفاظت کی اور ہمیں کس طرح کرنی ہے۔ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخیر کے دور میں جب یہ اس طرح کے فتنے اٹھے، کئی ملکوں میں اٹھے، کچھ ایسے رہے کہ وہ اپنے علاقے سے باہر مشہور نہ ہو سکے، ان کو اپنے علاقے سے باہر کوئی نہیں جانتا، اب بھی ہیں ایسے، لیکن کچھ ایسے فتنے تھے جو عالمگیر تھے، اپنے علاقے میں اٹھے لیکن پوری دنیا تک وہ فتنہ پہنچا۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ظاہر بات ہے کہ خلیفۃ المسلمین والے اختیارات تو علماء کے پاس نہیں تھے، لیکن زبان اور قلم تو تھی، علماء نے ان دونوں سے کام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالا۔ اور بڑی پرانی بات ہے، دو سلسلے ہیں نا، ایک بادشاہوں کا ہے اور ایک علماء کا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بادشاہوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان بادشاہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وجود کے لحاظ سے مسلمانوں کو مٹنے نہ دیں، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں کو بگڑنے نہ دیں۔ ظاہر بات ہے علماء کے پاس خلیفۃ المسلمین کی تلوار یا ہتھیار تو نہیں تھے، لیکن علماء کے پاس زبان تھی، قلم تھا، اس سے علماء نے کام لیا، اور جو فتنہ اٹھا امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا، خبردار کیا کہ بھئی یہ فتنے ہیں۔ ذکری فتنہ اٹھا، بابی فتنہ اٹھا، بہائی فتنہ اٹھا، قادیانی فتنہ اٹھا، ہر میدان میں علماء نے اپنی ذمہ داری کو ادا کی ہے، اور الحمدللہ امت ان فتنوں سے بچی بھی۔ کچھ بدنصیب ایسے ہوئے جو ان کی زد میں آئے، لیکن اس میں قصور ان کا اپنا بھی تھا۔ بہرحال یہ تفصیلات لمبی ہیں، نہ اتنا وقت ہے نہ اتنا موقع ہے۔ یہ جملہ اگر یاد رکھ سکیں
تو یاد رکھا کریں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مایہ ناز جملہ ہے یہ کہ مسلمان بادشاہوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وجود کے لحاظ سے مسلمانوں کو مٹنے نہ دیں، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں کو بگڑنے نہ دیں۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ عوام نماز جمعہ ادا کرنے آئیں گے، ان کے اعمال کے سنگ سنگ ان کے عقیدوں کا خیال رکھو، اور کمال تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کے عقیدے میں کوئی جھول ہے اور وہ کسی مسجد یا درسگاہ میں آیا نماز جمعہ ادا کرنے، تو کمال یہ ہے کہ اس ممبر اور اس محراب کی ندا سننے کے بعد وہ اپنے عقیدے کی اصلاح لے کر اٹھے، پھر کمال ہے۔ لیکن اگر آگے میں ہی کچھ نہ بیان کروں وہ بیچارہ کہاں جائے؟ اب کتابوں وال تو ہم جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، کچھ حالات ہم نے ایسے لوگوں کے پڑھے، چند ایک اور سنے۔ میں نے پہلے عرض کیا سب کے نہیں پڑھیں گے، اور زیادہ جن کے طویل ہوں گے جو گزر چکے ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے، البتہ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تفصیل سے جو اب بھی ہیں، اس دور میں بھی ہیں۔ جو گزر گئے ان پہ زیادہ ضرورت ہے اس لحاظ سے، یا جو موجودہ ہیں ان پہ زیادہ ضرورت ہے؟ بولو۔ اس لیے کہ وہ تو جو گزر گئے، لیکن ان کے لیے اس لحاظ سے پڑھتے ہیں کہ پتہ چلے وہ کیا کہتے تھے اور اس زمانے کے مسلمان کیا کہتے تھے۔ گزشتہ درس عقیدہ ختم نبوت میں ایک خاتون کا کچھ حالات ہم نے پڑھے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ ان راہوں پہ ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں جو غلط راہوں سے لوٹ آئیں۔ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہدایت سن کر مان لینا یہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی اور وہ توبہ کر لی۔ ان کے بعد چلتے چلتے کچھ اور نام آئے سامنے۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس طرح کے لوگوں میں ایک شخص دمشق میں سامنے آیا۔ دمشق آج بھی ہے یہ، اور بڑا مشہور شہر ہے اور بڑا پرانا شہر ہے۔ اس کا نام کتابوں میں حارث ملتا ہے، حارث۔ اچھا یہ بھی آپ سنیں کہ اپنا اس طرح کے واقعات میں ہمارے لیے آپ کے لیے اسباق بھی ہوتے ہیں نا، اسی لیے تو دہراتے ہیں، ورنہ پھر کیا حاصل ہوگا۔ وہ جب چلا تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یکدم چلتے ہی اس کی نیت میں کوئی فطور آ گیا۔ وہ اٹھا، اس کو خیال آیا کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، کیوں نہ اپنی زندگی کو عبادت کی نظر کر دیا جائے۔ یہ خیال اس کا اچھا تھا یا برا تھا؟ نے کہا عبادت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ انہوں نے عبادت شروع کر دی، ایسی عبادت کتابوں میں اس کی نظر آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اور آپ تو فرض نماز مشکل سے پوری کرتے ہیں، بلکہ اب تو علماء کے ہاں یہ سوالات لکھے ہوئے آتے ہیں کہ جی اس مشینی دور میں اور اس میڈیا کے دور میں صرف فرضوں پر نہ اکتفا کر لیا جائے،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए हमारा, अच्छा वो तो जब उसको ये ख्याल आया वो इबादत में लग गया। हारिस की बात कर रहा हूं। अच्छा उसके नाम पर भी बड़े अजीब व गरीब तफसीलात हैं, वो छोड़ें, अब इतनी लंबी चौड़ी अबहास में नहीं जाते। बस हारिस वो इबादत में लग गया और ऐसी ऐसी इबादत कर 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 के अपने आप को निढाल कर लिया। अच्छा आप यकीन जाने कि आप और हम ना जब बोलते हैं खूब बोलते हैं, वैसे सही बात है या गलत बात है? खूब बोलते हैं, सही बोले गलत बोले जो भी आए बोले बोले चले जा रहे हैं। हालांकि ये भी एक अलमिया है। हमारे दारुल देवबंद में दो आलिम गुजरे, फौत हो गए दोनों। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। बड़े अजीब आलिम। आपस में एक दफा बात सुनना, आपस में एक दफा बात तय की दोनों ने, दोस्त थे, साथी थे, दोनों आलिम थे। तो एक दूसरे से कहने लगे कि यार एक बात आप और मैं तय करते हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा आज के बाद तय कर लेते हैं कि आप और मैं जब भी बात करेंगे ना बस अरबी में करेंगे, उर्दू में बात नहीं करेंगे। ने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा बात यह है कि अरबी आप और मैं बज़रूरत ही बोल पाते हैं, उर्दू की तरह कादिर नहीं है हम अरबी बोलने पर, बस ज़रूरत के तहत कुछ अल्फाज बोल लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोल पाते। जैसे मेरी और आपकी ये कौन तुम वाह है, ऐसे ही है या नहीं? उन्होंने कहा ज़रूरत के तहत अरबी बोल लेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये है जब आप और मैं उर्दू बोलते हैं तो बसा औकात हद से इधर उधर हो जाते हैं, और आप और मैं आलिम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के पाक दीन का इल्म कुदरत ने हमारे सीनों में रखा है, हमारी जुबान को नहीं जचता कि दायरे से इधर उधर हो। अरबी बोलेंगे तो बकदरे ज़रूरत से ज़्यादा बोल ही नहीं सकेंगे तो क्या बोलेंगे? फिर हम दायरे के अंदर रहेंगे, दायरे से इधर उधर नहीं। और उन्होंने इस पे अमल भी किया। सही किया या गलत किया? आप और मैं भी ऐसा करें तो फिर तो क्या बात। बहरहाल बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, आप और हम तो बस ऐसा सही हाल है। जो बात अर्ज कर रहा था कि हम खूब बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब खाते हैं खूब खाते हैं। कभी कभी, अच्छा ये अल्लाह ताला करम फरमाए, यानी आपके और हमारे दौर के उलमा का अल्लाह ताला मौजूदा उलमा को जो हयात हैं अल्लाह ताला ता हयात सलामत रखें। यानी उन्होंने आपके और हमारे लिए इतनी आसानी, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत, बसा औकात आप और हम ना उस दायरे के लोग नहीं होते, खाने खा रहे होते हैं, खाना खाते खाते पेट भर गया होता है, दिल नहीं भरा हुआ होता, तो कोशिश ये होती है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा खाएं। लेकिन अचानक जहन के अंदर एक ख्याल जन्म लेता है कि खाऊं या बस कर दूं। अपने आप से यह सवाल हो रहा होता है, खाऊं या बस कर दूं। बोले क्या क्या सवाल आता है? ऐसा आता है या नहीं? खाते खाते बताओ, सच बताओ। खाते खाते कभी कभी यह ख्याल आता है कि भाई खाऊं या बस कर। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जैसे ही यह ख्याल आए और खाऊं कि बस करूं, फरमाया अब बस कर दो, अब आगे नहीं खाओ, इससे कमाल पैदा होगा।
یہ نقطہ یاد رہے گا؟ بولو تو صحیح، یا پھر بھی کھاؤ گے؟ کھاؤ تو کوئی حرام والی بات نہیں ہے، یہ یاد رہے. ہاں یہ حرام والی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائے، لیکن یہ ہے کہ یہ بزرگوں کا فرمان ہے. فرمایا کھاتے کھاتے اگر یہ خیال نے جنم لے لیا اور کھاؤں یا بس کروں، فرمایا یہ سبق پلے باندھ لو، بس کرو اور مت کھاؤ. اس سے جسم بھی سلامت رہے گا، اس سے روح بھی سلامت رہے گا. بات کرنے کا میرا کیا مقصد ہے؟ بول اور غذا، کھانا، بولنا، یہ دو چیزیں، اور پہننا کتنی ہوئی؟ 3 چیزیں. وہ کھاتا بھی کم، اس نے کہا جب عبادت کرنی ہے تو پھر اتنی غذا کافی ہے جس سے سانس کی رمق چلی جائے، پیٹ بھرنے کی کیا ضرورت ہے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بس اتنا سا کھانا کھاتا تھا جس سے سانس چلے، بس جسم چل پھر سے، بس 2 لقموں سے کام چل دیا تو 2 کھا لیے، 3 سے کام چل لیا تو 3 کھا لیے، چوتھا پھر نہیں کھاتا. کہتا تھا یہ میرے لیے کافی. جتنی ضرورت کی بات ہوتی تھی اس سے ایک لفظ تو کیا، ایک حرف آگے نہیں بولتا تھا. وہ اس کو کمال کے خلاف سمجھتا تھا. کہتا تھا ایک عبادت گزار آدمی ہو، اس کا پیٹ بھر کے کھانا اور جی بھر کے بولنا اچھے مانا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، کپڑا بھی وہ پہنتا تھا جس سے اس کا سطر چھپ جائے، بس. کہتا تھا سطر چھپ گیا بس ٹھیک ہے، اب زیادہ یہ آرائش اور زیبائش اور یہ اور وہ اور میں یہ کیا ہے، بس سادہ سا کپڑا پہن لیا، سطر چھپ گیا، بس ہو گیا. آپ اور میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، سوچ کے بتانا. اچھا عبادت میں نڈھال ہو رہا ہے، کھانے پینے کا اپنا خیال رکھ رہا ہے. اچھا جو شخص سانس کی خاطر کہ سانس چلے 3 نہیں تو 4 لقمے کھا لیے، وہ حرام کھائے گا؟ بولو. اچھا یہ جب ہونے لگا نا، قصہ مختصر کریں، اور بھی بڑے اس کے اس طرح کے بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، چھوڑے. آدمی حیران رہ جاتا ہے. اچھا جب وہ یہ سب کرنے لگا تو اچھا یہ جب آپ اس طرح کی بات کریں نا تو آگے چل کر کچھ مرحلے آتے ہیں. اس مرحلے میں اگر کوئی بڑا آپ کی رہنمائی کے لیے نہ ہو تو ممکن ہے پھر حارث بن جائیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہند میں ایک قاری صدیق احمد باندوی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، باندے میں فوت ہو گئے، زمانے ہو گئے. حضرت کا ایک جملہ ملتا ہے کتابوں میں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی انسان کوئی کام کرے، اس کام کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، اپنے بڑے سے پوچھ کے کرے. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ کا جملہ پھر سنیں. حضرت فرماتے تھے کوئی شخص کوئی کام، چاہے وہ دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، وہ کرے لیکن اپنے بڑے سے پوچھ کے کرے. یہ حضرت کا اصول ہوتا تھا. اب وہ حارث ریاضت اور عبادت وغیرہ میں تو لگا، اپنے آپ کو نڈھال کر دیا، لیکن آگے کسی رہنما کی رہنمائی میں نہیں تھا. اچھا جب رہنمائی میں نہیں تھا تو پھر حارث بن. اچھا اس کو کیا ہوا، ایک رات بیٹھا ہوا، کچھ لوگ نظر آنے شروع ہوئے اور لوگ بڑے نورانی، چمکیلے پھڑکیلے، اور ان کے تو یعنی وہ جیسے آپ نہیں کہتے ان کے منہ لشکا مار دے. اس کو خیال پہلے دیکھا تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئے.
سوچ میں پڑ گیا بھئی یار یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. اب خیال آنے لگا, میں کہتا ہوں وسوسہ آنے لگا. ایک خیال ہوتا ہے, ایک وسوسہ ہوتا ہے. لفظ تو ہے خیال, میں کہتا ہوں وسوسہ آنے لگا. وسوسہ کیا تھا؟ جب وہ نورانی شکلیں دیکھی نا, چمکیلی, ایسی کہ لشکے مار رہے ہوں, اب اس کو اچھا وہ سامنے آئی اور غائب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے ظاہر ہوئے. کیا ظاہر ہوئے؟ گھوڑے. اور گھوڑے کے اوپر جو وجود ہے وہ بھی نورانی ہے. یہ کدھر جاتا ہے, کدھر جاتا ہے, کدھر جاتا ہے, کدھر جاتا ہے. اس کے بعد چلے گئے اور دیکھا تو اوپر کی طرف چلے. اب سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایسا تو کبھی ہوا نہیں. اگر وہ جملہ میرا یاد کر لیں, آگے کوئی استاد نہیں تھا جس کی رہنمائی میں راہ طے کرتا. اب خیال آ لیا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وسوسہ آیا. وسوسہ کیا تھا؟ ہن تو پہنچ گیا. اگر میرے ساتھ کہہ دیں ہن تو, وہ جو جملہ وہاں کتابوں میں لکھا اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, ہن تو پہنچ گیا. اور یہ بڑی خطرناک صدا ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ اور ہم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, ضروری نہیں ہے وہ اچھی ہو. کبھی کبھی ایک شے کو آپ اور ہم, شے تو دور کی بات رہی, کبھی کبھی آپ اور ہم ایک شخص کو اچھا سمجھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا. قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ پھر دہرائیں, فرمایا اپنے بڑوں سے پوچھ تو لو. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یار یہ سامنے والا تو وہ بیڑا ہی غرق کر دیتا. اس لیے ہمارے بعض اکابر نے اس موقع پہ بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. خضر کا لباس پہنے ہوئے ہزاروں راہزن گھومتے ہیں. راہزن کس کو کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح. ڈاکو کو کہتے ہیں. کوئی کیا ترجمہ کر رہا ہے, کوئی کیا ترجمہ کر رہا ہے. ڈاکو کو وہ تو جب میں نے شعر پڑھا تو آپ کے چہرے ہی مجھے بتا دیے کہ ماشاءاللہ آپ خوب سمجھ لی ہیں. ڈاکو کو کہتے ہیں اللہ کے بندو. ویسے کوئی گلے کی بھی بات نہیں. وہ داغ نے کہا تھا کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. ایسے ہی ہے نا, ہماری قومی زبان ہے مگر اس پہ ہم لوگوں کا یہ عبور ہے ماشاءاللہ, کیونکہ پڑھتے جو نہیں. بہرحال خیر, میں جو عرض کر رہا تھا اس کو خیال ہے, انہوں نے کہا پہنچ گیا. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اس کا ایک باپ تھا, والد زندہ تھا. اس کا والد تھا, زندہ تھا, لیکن وہ ایک کہاوت ہے نا آپ کے ہمارے دیار کی کہ نیم حکیم تو خطرہ ہے. بولو تو صحیح, نیم حکیم تو خطرہ ہے. اور اسی کے سنگ کا ایک محاورہ ہے, ہاں, وہ غالباً ہولا میں رہتا تھا. جہاں تک مجھے اس علاقے کا نام یاد آ رہا ہولا ہی تھا, اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے. اس نے باپ کو خط لکھا کہ ابو میں تو ریاضات یا ریاضتیں کر کے وہاں جا پہنچا ہوں کہ جہاں نورانی شکلیں نظر آ رہی ہیں, کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں, کبھی جاتی ہیں کبھی آتی ہیں, اور خیال یہ آ رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے. اچھا, اس کے باپ نے اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا. اس کے باپ نے خط لکھا, اس کو جوابی خط. اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں. اب انشاءاللہ مہینے بعد وما علینا الا البلاغ المبین سنت.